تو اچھا اس کو پہلے اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے جانا ہے DC آفس. اچھا میں پشاور کا میتھڈ بتا رہا ہوں, مجھے باقی کراچی, اسلام آباد, لاہور وغیرہ کا مجھے نہیں پتا. پشاور میں اگر آپ رہتے ہیں, آئی تھنک میرے خیال سے اسلام آباد میں بھی یہی طریقہ اپلائی ہوتا ہے, لیکن آپ کو DC آفس جانا پڑے گا. گنز لائسنس برانچ میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ایک فارم دیں گے, صحیح ہے. تو آئی تھنک 200 روپیز کا آپ لوگ کو لینا ہوتا ہے, صحیح ہے. اس پہ آپ اپنی انفارمیشن لکھیں گے, آپ کو کون سا کیلیبر کا گن چاہیے, اس پہ اپنا نام وغیرہ آپ لکھیں گے. آئی تھنک ID کارڈ نمبر اس پہ لکھنا ہوتا ہے. اس پہ آپ نے اپنی پکچرز لگانی ہوتی ہیں, اور پکچرز نہیں لگانی ہوتی, ادھر ہی ان پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کی پکچر لے لیتا ہے اور وہ پھر خود ہی اس پہ اٹیچ کر دیتا ہے. تو وہ کام تو آسان ہو جاتا ہے نا, وہ تو آئی تھنک 1 آور میں وہ آپ کا سارا کچھ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ٹوکن نمبر دے دیں گے وغیرہ, اور پھر آپ کو ایک وہی فارم جو ہے جو آپ نے ان کو سبمٹ کیا ہوگا وہ آپ کو دیں گے واپس. وہ کہیں گے کہ آپ کے جو علاقے کا پولیس اسٹیشن ہے ادھر سے آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے. وہ آپ کی جو ہے رپورٹ اس پہ لکھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے اس علاقے کا رہنے والا ہے, اور یہ جو ہے اس کا کلین ریکارڈ ہے, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے نہیں ہے. اگر کرمنل ریکارڈ ہے بھی, اگر سیریس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, یعنی آپ نے کوئی چوری نہیں کی ہے, آپ نے کوئی ڈرگز میں آپ نہیں پکڑے گئے, تو اس پہ پھر آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان کرمنل آفنسز میں پکڑے گئے جو سیریس کرمنل آفنسز ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو نہیں ایشو کریں گے لائسنس. تو اب آپ نے پولیس اسٹیشن اپنے علاقے کے چلے جانا ہے, تو وہ وہاں پہ جو آپ کا علاقے کا SHO ہوگا پولیس اسٹیشن کا, وہ جو ہے وہ ایک رپورٹ لکھ دے گا اور اس پہ وہ سائن کر دے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو سائن وغیرہ کرنے میں بھی 1 ہفتہ لگتا ہے, کیونکہ خالی آپ کا فارم اس کے پاس نہیں ہوتا, اس کے پاس اور لوگوں کے بھی فارم گئے ہوتے ہیں, تو وہ اسی ٹائم آپ کو سائن کر کے نہیں دے گا, وہ ٹائم لے گا. وہ کہے گا کہ چلو بعد میں آ جانا, کیونکہ اور لوگوں کو کبھی سائن کرنا ہے. بس پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, وہ جب SHO آپ کو سائن کر کے دے دے گا تو وہ آپ لے جائیں گے پولیس لائنز آپ لے جائیں گے. پولیس لائنز جب آپ لے جائیں گے تو ادھر آپ وہ سبمٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے کہیں گے 1 ویک بعد آ جاؤ. 1 ویک بعد جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کو ڈیمانڈ نوٹس دیں گے. اچھا ڈیمانڈ نوٹس کیا ہے؟ ڈیمانڈ نوٹس جب آپ لے لیں گے, صحیح, تو آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ نوٹس لے کے ادھر چلے جائیں گے, کسی ویپن شاپ چلے جائیں گے, گن سٹور چلے جائیں گے. وہاں پہ آپ کو جو ہے گن کا نمبر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جو نمبر ہوگا گن کا وہ آپ نے ڈیمانڈ نوٹس پہ لکھ لینا ہے, اور وہ ایک رسیٹ ٹائپ دیں گے آپ کو. ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, میں نے لائسنس آلریڈی بنا لیا ہے. تو آپ نے وہ لے جانا ہے واپس DC آفس, ویپن نمبر ایشو کیا ہے وہ آپ دے دیں گے, وہ فارم آپ DC آفس میں. تو وہ آن لائن ویب سائٹ پہ آپ سارے اس کی ٹریکنگ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر اس میں آپ کو شو کر رہے ہوں کہ آپ کا جو ہے کوٹا لسٹ میں اپروو ہو گیا ہے, پھر اس پہ کہیں گے کہ لائسنس ڈسپیچ ہو گئی, لائک یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آن لائن ویب سائٹ ہے, گورنمنٹ ویب سائٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں بایو میں دے سکتا ہوں یا ویڈیو میں بتا سکتا ہوں کہ نہیں, لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن. تو اس کے بعد 2 ویکس لگتے ہیں. اب یہ سب کچھ تو ہو گیا, آپ کو لائسنس مل جائے گا, صحیح. تو اب جو سیریس ایشو ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ ہے کہ میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو گن لاز انہوں نے رکھے ہیں جو بھی ہے, پر اس میں کچھ چیزیں جو مجھے سینس نہیں بنتا, صحیح ہے. اب ایک آپ نے 9mm کا لائسنس بنا لیا ہے تو وہ خالی ایک گن کے لیے ہوگا. آپ اس ایک 9mm کے لائسنس پہ 2 گنز نہیں رکھ سکتے, صحیح ہے نا. اور اگر آپ کے پاس ایک 30 کیلیبر کا, چلے کوئی بھی کیلیبر کا ہے, ایک لائسنس تو ایک اسی کیلیبر کی گن ہوگی, صحیح ہے. اور اس پہ جو آپ نے بلٹ لیمٹس رکھی ہوگی, کارٹریجز لیمٹ, اتنے کارٹریجز صرف آپ رکھ سکتے ہیں, نہ تو اس سے ایک کم ایک زیادہ, صحیح. ایک کم بھی ہوگا تو آپ پر کیس لائک FIR کرنے کا خطرہ ہوگا, کیونکہ وہ کہیں گے کہ وہ ایک کارٹریج کا ہے. ایک کارٹریج زیادہ ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ کیوں لے جا رہے ہو, تم اتنے پوزیسٹر کر نہیں سکتے. اب یہ جو ہے یہ مجھے تھوڑا اس بات میں لاجک نہیں ہے, ٹھیک. چلیں میں مانتا ہوں کہ پولیس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرمنل, ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اسی لیے انہوں نے شاید یہ رکھا ہو. لیکن پر میرے جو ایز اے سٹیزن میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کارٹریجز کی لیمٹ جتنی ہو کچھ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ شوٹنگ رینج پہ جاتے ہو اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ کارٹریجز کی لیمٹ اتنی ہے, تو میں اگر اس سے کم ہو جائیں گے میرے شوٹنگ رینج پہ کارٹریجز, کیونکہ آبویسلی آپ شوٹنگ رینج جاتے ہو تو کارٹریجز کم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
لیکن اگر آپ کے پاس بلیٹ اب کم ہوگا آپ شوٹنگ رینج میں تو آپ کے پاس پروف ہوگا، ایک ممبرشپ کارڈ ہو سکتا ہے یا ان کی طرف سے رسید ہوتی ہے وہ آپ کو دے، تو آپ پولیس کو شو کر سکتے ہیں کہ میں نے جو بلیٹ ضائع کی ہیں میں نے شوٹنگ رینج پہ کی ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہے، صحیح ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے اوپن کیری نہیں کر سکتے، چلے وہ ٹھیک ہے، اوپن کیری اب اس سینس میں اگر آپ دیکھا جائے نا کہ آپ کے پاس لائسنس، خالی گورنمنٹ کی پلیسز میں ان کو چاہیے تھا کہ اوپن کیری کرنا پروہیبٹ کرتے، ٹھیک ہے، وہ سینس بنتا ہے اس بات میں، لیکن اب ایک بندہ جا رہا ہے اپنے علاقے میں، صحیح ہے، اس نے اوپن کیری کیا ہوا تو آپ اس کو اریسٹ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، لائسنس بند ہے لیکن اوپن کیری بس وہ نہیں کر سکتا۔ تھرڈ مجھے اس میں یہ مسئلہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک لائسنس ہو، صرف ایک لائسنس، صحیح ہے نا، ہر کیلیبر کا ایک لائسنس ہو، لائک میرے کہنے کا مطلب ہے ساروں یعنی 30 کیلیبر 9mm جتنے بھی یہ کیلیبرز ہیں ان کا ایک ہی لائسنس ہو، صحیح ہے، ایک لائسنس پہ سب بندہ لے سکے جتنی بھی لینے چاہے، ٹھیک ہے نا، بار بار وہ اپنے یہ لائسنس بنانے نہ چاہے، بس ایک صحیح ہے۔ اچھا تو یہ جو ہمارے گنز لاز جو ہیں اچھے ہیں، ہمارا گن کلچر اچھا ہے پشاور میں، لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو برٹش لاز ہیں نا اس سے ہم ہٹ جائیں، ٹھیک ہے نا، جو برٹش کا جو رول ہو رہا تھا پاکستان پہ اس کو گئے ہوئے آئی تھنک کتنے 70 ایئرس ہو گئے 1947 سے ابھی تک، کافی ٹائم ہو گیا، تو ابھی ہمیں چاہیے کہ جو برٹش کے لاز ہیں ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اسلام آپ کو گنز رکھنے سے پروہیبٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ گنز نہ رکھیں، آپ ویپنس مطلب، صحیح ہے نا، تو یہ آپ رکھیں، تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ اتنے اسٹرکٹ لاز نہ رکھیں۔ لائسنس فیس جو ہے 4000 روپیز ہے صوبائی، اور آئی تھنک 12000 روپیز جو ہے آل پاکستان ہے۔ کارڈ کی انفارمیشن میں اتنی شو نہیں کر سکتا، میں نے تھمبنیل پہ دی ہوگی، لیکن اس میں جو ہے کارڈ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لگے گا نا، صبر میں اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں کہ میری انفارمیشن شو نہ ہو پر، کیونکہ اس پہ لائسنس نمبر ہوتے ہیں اور سائن وغیرہ جو لوگ کاپی کر بھی سکتے ہیں، آئی تھنک آپ کو شو نہیں ہوگا، لیکن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فوکس اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے QR کوڈ بھی ہوتا ہے، آن لائن بھی چیک، بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے پشاور میں، ایک بات کہوں نا کارڈس کا، لیکن سویلینس کے لیے ان کو چاہیے تھوڑا آسان کریں، اب بار بار آپ الگ الگ کیلیبر کا لائسنس بنانے جو ان کو چاہیے ایک لائسنس ہو جس پہ ہر کیلیبر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کا ریکارڈ وہ لوگ کیسے رکھیں گے میں بتاتا ہوں، گن شاپ کی رسپانسبلٹی ہو کہ وہ رجسٹر میں اپنے لکھے کہ میں نے اس بندے کو سیل کیا تھا، اس پسٹل پہ جو نمبر اس کو میں نے سیل کیا وہ یہ ہے، صحیح ہے، آپ اپنے الگ الگ پسٹل کے نمبر اب آپ رجسٹر نہ کرواؤ، میں گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ یہ گن لاس تھوڑے ایزی کر دیں پشاور کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، صحیح ہے نا۔ اب آپ کراچی میں دیکھ لو، ادھر اب ہر بندے سے سنیچنگ ہو رہی ہے، اب ایک بندہ اگر اوپن کیری کر رہا ہو، میں اب بتاتا ہوں اوپن کیری کیوں کرنا چاہیے۔ اب ایک بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، گھر سے کام کرنے کے لیے نکلے، صحیح ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اب 2 بندے آتے ہیں، صحیح ہے، اور اس پہ گن رکھ کے اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نکالو نا، وہ بیچارہ نکال کے دے بھی دیتے تو اس کو اکثر شوٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا اب وہی بندہ جس کی طرف آئیں جو اگر اس کے پاس AK-47 اوپن کیری کر رہا ہوتا تو لوگ آتے ہو، کوئی اس کو چوری کرنے آتا نہیں آتا نا، کوئی سینس نہیں بنتا کہ وہ خود کی لائف میں ڈینجر میں کریں گے اس سے پیسوں کے لیے، اور اسی طرح یہ ایزی کرنا چاہیے، گنز جو ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا، ایون اسلام نے آپ کو نہیں روکا گنز رکھنے سے، صحیح ہے نا، اگر اتنی کوئی بری چیز ہوتی ویپنس، صحیح ہے نا، تو مینشن کر دیتے، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ رکھو، ہر کسی کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، ہم آلریڈی 400 سبسکرائبرس پر پہنچنے والے ہیں، ون ڈے ہم لوگوں کے 1000 سبسکرائبرس ہو جائیں، صحیح ہے، اس چینل پہ، تو فار 400 سبسکرائبرس like I thank you guys a lot. You guys were amazing. I never thought I will ever reach this far. مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ میں اتنا لائک میرے سبسکرائبرز اتنے گرو، میری ویڈیوز اتنے لوگ دیکھیں گے، کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ اوکے سو مجھے انسٹاگرام پر بھی آپ لوگ لازمی فالو کریں، میں اصل میں جو نیکسٹ واک کے کچھ کلپس ہوتے ہیں، پورا واک تو نہیں، پورا واک تو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن جو نیکسٹ واک کے کچھ کلپس ہوتے ہیں میں انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور میں لائیو Q&A وغیرہ اس پر کرتا رہتا ہوں۔ میرا انسٹاگرام جو ہے Khalid22 کے نام سے آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہوں گے۔ سو السلام علیکم۔